بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ فاتر، نمبر 35۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ فاتر مکی، نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 11۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ خدا نے تمہاری پیدائش مٹی سے کی، پھر زندگی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اس مرحلے میں پہنچی جہاں پیدائش بدریہ توالد و تناسل ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک ہی نوع دو حصوں نر و مادہ میں تقسیم ہوئی۔ ان نر و مادہ دونوں کے امتزاج سے قانون خداوندی کے مطابق رحم میں حمل قرار پاتا ہے اور اسی کے قانون کے مطابق جنین کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد کون کتنی لمبی عمر جیتا ہے اور کس کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے، یہ بھی خدا کی مقرر کردہ طبعی قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق بڑی آسانی سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسانی رفاقت کی بنا پر کروڑوں اربوں سال پر محیط مراحل اب صرف 9 ماہ میں طے ہو جاتے ہیں۔ صحیح نظریہ حیات کلمہ طیب انسان کی صلاحیت بخش اعمال کے زور پر کس طرح آگے بڑھتا ہے اور اوپر اٹھتا ہے، اس کی جیتی جاگتی مثال خود انسان کی اپنی زندگی ہے۔ غور کریں کہ انسان کو موجودہ پیکر میں پہنچنے کے لیے کتنے کروڑوں اربوں سال لگے، لیکن بذریعہ توالد و تناسل انسانی بچہ صرف 9 ماہ میں دنیا میں آ جاتا ہے اور 20 سال بعد نوجوان ہو جاتا ہے۔ جب خدا کے قانون کے ساتھ انسانی رفاقت شامل ہو تو نتیجہ انسانی حساب و شمار سے برآمد ہوتا ہے۔ خدا کے قانون ارتقاء کلمہ میں بڑھنے اور بلند ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، کیونکہ وہ طیب ہوتا ہے اور انسانوں کی صلاحیت بخش اعمال اسے اوپر اٹھائے چلے جاتے ہیں۔ اگر صحت بخش طبعی قوانین کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو عمر بڑھ جاتی ہے اور ان کی خلاف ورزی کی جائے تو عمر گھٹ جاتی ہے۔ سورہ 3 آیت 144۔ آئیے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر خدا کے قوانین اور پروگرام بغیر انسانی رفاقت کے از خود چلتے رہیں تو خدا کا ایک ایک دن ہمارے 50 ہزار سال کا ہوتا ہے، لیکن انسانی رفاقت کے ساتھ خدا کے وہی قوانین اور پروگرام انسانی حساب و شمار سے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس آیت میں انسان کی تخلیق مٹی سے بتائی گئی ہے۔ پہلے انسانی علم کی کمی کی وجہ سے انسان یہ سمجھنے پر مجبور تھا کہ خدا نے مٹی کا پتلا بنایا ہوگا اور پھر اس میں جان ڈال دی ہوگی تو وہ چلنے پھرنے لگا۔ آج سائنس کے انکشافات کی وجہ سے نئے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسے دور میں پیدا ہوئے جب انسانی علم نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ آج قرآن کے حقائق ہماری سمجھ میں نسبتاً آسانی سے آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے علم انسانی اتنی بلند سطح پر نہیں پہنچا تھا۔ اگر ہم بھی اس دور میں ہوتے تو یہی کچھ ہماری سمجھ میں بھی آتا۔ یہ مذہبی پیشوائیت کی غلطی ہے کہ ایک دور کی قرآن فہمی کو حرف آخر سمجھ لیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ عصر حاضر میں اگر مزید انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں تو ان کی روشنی میں سابقہ قرآن فہمی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مذہبی پیشوائیت کی قرآن فہمی مذہب بن گئی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی جمود قوموں کو لے ڈوبتا ہے۔ قرآن کے اعجاز پر غور کیجئے کہ اتنی بسیط حقیقت کو وہ بیان کر رہا ہے کہ خدا کے پروگرام کے مطابق جو بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ بہت لمبی مدت میں طے ہوتا ہے، لیکن جب خدا کے قوانین اور پروگرام کے ساتھ انسانی رفاقت شامل ہوتی ہے تو وہی لمبے عرصے بڑی تیزی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں۔
इंसानी और दीगर जिंदगियों की तख्लीक के मराहल। कहा वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन, सूरह 35 आयत नंबर 11। आम तर्जमा यह है कि अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और फिर नुतफा से पैदा किया। ये बात समझ में नहीं आती थी कि मिट्टी से पैदा करके नुतफा तक कैसे पहुंचे। नजरिया इर्तिका के इंकशाफ के बाद अब बात समझ में आई और उसकी तायीद कुरान से भी होती है कि खुदा ने सबसे पहले जिंदगी का नफ्से वाहिदा यूनिवर्सल सेल पानी और मिट्टी के इम्तजाज से जो चिपचिपी थी से पैदा किया। यह जिंदगी का अव्वलीन जरसोमा इतना छोटा था जिसको नंगी आंख की बजाय सिर्फ खुर्दबीन ही से देखा जा सकता था। ये वो सेल था जिसके अंदर अभी नरो मादा की तमीज नहीं होती। ये एक होता है, वाहिद होता है। वो सेल किस तरह बनता है? कुरान ने बताया हर शय में जिंदगी की इब्तदा पानी से हुई, सूरह 21 आयत नंबर 30। पानी से इब्तदा से मुराद ये है कि पानी मिट्टी से मिला, मिट्टी में खमीर उठा, मिट्टी चपचपी हुई, तीने लाजब बनी और फिर इसमें अव्वलीन जरसोमाए हयात पैदा हुआ। अब तहकीक ये है कि जोहड़ों और दरियाओं के किनारों पर जो काई जमती है उसमें खमीर उठता है। उस खमीर के अंदर ये पहला जरसोमाए हयात पैदा हुआ। इन बातों को कौन पहले समझ सकता था? कुरान ने उसे कहीं कहा कि मिट्टी यानी तुराब से पैदा किया, फिर मिट्टी के साथ पानी मिला तो उसे तीने लाजिब कहा, और कहीं कहा कि पानी से पैदा किया। जब खुदा ने कहा कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया तो मिट्टी के पुतले का तस्वर ही आ सकता था, और ये भी इसलिए आया कि तौरात में ये लिखा हुआ था। दरअसल जिंदगी के अव्वलीन जरसोमे से मुख्तलिफ जानदारों बशमूल इंसान को मुख्तलिफ पैकर अता किए। वल्लाहु युसव्विरुकुम, सूरह 3 आयत नंबर 6। इंसान ने कम इल्मी की वजह से तुराब या तीन के मानी गूंदी हुई मिट्टी लिए कि इससे आदम का पुतला बनाया। अब औरत भी बनानी थी तो कह दिया कि औरत को आदम की पसली चीर कर निकाला गया, और इस किस्म की कुरान फहमी को हरफे आखिर समझ लिया गया। पहले उलमा पर यह एतराज नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों समझा, बल्कि एतराज यह है कि उनकी आरा को हरफे आखिर समझ लिया गया। कुरान तो ये कह रहा है कि खुदा ने जिंदगी का अव्वलीन जरसोमा मिट्टी और पानी के इम्तजाज से बनाया जिसमें नरो मादा की अभी तमीज नहीं हुई थी। इर्तिकाई मनाजिल तय करता हुआ ये नफ्से वाहिदा जिंदगी की मुख्तलिफ शाखों में फैला और करोड़ों अरबों सालों की इर्तिकाई मनाजिल तय करता हुआ जिंदगी की मुख्तलिफ शाखें बशमूल इंसान उस मंजिल पर आईं जब उसकी वलादत प्रोक्रिएशन जिनसी इख्तलात से आगे बढ़ी। मिट्टी से तीन लाजिब और फिर एक जरसोमाए हयात से लेकर जिनसी इख्तलात तक अरबों साल लगे। इस इर्तिका का कोई एक मरहला हजार हजार सालों में तय हुआ और बाद मराहल 50-50 हजार सालों में तय हुए। कुरान कहता है कि तुम्हारी तख्लीक तीन लाजिब से शुरू हुई। इस मरहले से जिनसी इख्तलात तक के मरहले तक पहुंचने में अरबों साल लगे, क्योंकि इंसान की रफाकत साथ नहीं थी और जिंदगी कायनाती रफ्तार से आगे बढ़ती रही। कुरान तो बता रहा है कि सुम्मा जअलकुम अज़वाजन, सूरह 35 आयत नंबर 11। मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर तुम्हारे अजवाज नरो मादा बनाए। अब नर और मादा के जिनसी इख्तलात का मरहला आ गया। मुख्तलिफ जिंदगियों की रफाकत बशमूल इंसानी रफाकत का मरहला आ गया। जिंदगी यानी जिंदगियों की शाखों को अरबों सालों का इर्तिकाई सफर खुदा ने अज खुद अपने कानून इर्तिका की रूह से तय कराया। फिर हैवानात को जिनसी इख्तलात पर पहुंचाने के बाद खुदा जैसे कि गोया रिटायर हो गया कि जिंदगी के जो मराहल खुदा खुद तय कराता रहा, अब आगे वही सिलसिला मुख्तलिफ जिंदगियां खुद तय करें, यानी जिनसी इख्तलात के जरिए तय करें। अगर जिनसी इख्तलात ना हो तो खुदा का सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह जाए, क्योंकि खुदा तो वलादत प्रोक्रिएशन से पाक है। जब एक मरहला तय हो जाए तो पिछला मरहला खत्म हो जाया करता है। इसलिए आज खुद इर्तिकाई सफर तय कराने का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। लिहाजा इतने बहुत से इर्तिकाई मराहल तय कराने के बाद अब कुरान इंसान पर आया कि उसको नुतफा से पैदा किया, जिनसी इख्तलात से उसके अजवाज मर्द व औरत पैदा किए। साइंस के इंकिशाफ पर आप हैरान होंगे कि रहम मादर में जिंदगी का जो जरसोमा करार पकड़ता है वो वही अव्वलीन जरसोमाए हयात होता है जो मिट्टी और पानी के इम्तजाज से पैदा हुआ था और जिसने अरबों साल के इर्तिकाई मराहल तय करके पैकर इख्तियार किया और फिर जिनसी इख्तलात तक पहुंचा। अब इंसान की रिफाकत से या दीगर जानदारों की रिफाकत से जिंदगी का जरसोमा रहम मादर में अरबों सालों के वो तमाम मराहल सिर्फ चंद माह में तय करके पैकर इख्तियार कर लेता है।
یہ جو رحم مادر کے اندر جرثومہ حیات ہے اس نے بغیر حیوانی رفاقت کے ایولیوشن یعنی ارتقاء میں جتنے مراحل سٹیجز طے کیے، یہ جس جس شکل میں جو کچھ بنتا رہا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ اسی طرح سے رحم مادر کے اندر چند ماہ کے عرصے میں تمام سٹیجز کو عبور کرتا ہوا اس شکل یا پیکر میں آ جاتا ہے جس میں یہ باہر آتا ہے۔ یہ جرثومہ رحم مادر میں ان تمام مراحل سے گزرتا ہے جو اس نے اس سے بیشتر از خود کروڑوں اربوں سالوں میں طے کیے تھے۔ اس جرثومے کے اندر جتنی نشو و نما ہوتی ہے اب تو یہ بڑی آسانی سے اس کی تصاویر بھی لے لیتے ہیں، اور جب یہ ارتقاء کی تھیوری کے اندر پچھلی زندگی کے مراحل دیکھتے ہیں تو معلوم ہوا ہے کہ یہ تو وہی سارے مراحل ہیں جو اربوں کروڑوں سالوں میں طے ہوئے تھے۔ رحم مادر میں انسان کی رفاقت یعنی اس کے اعمال صالح جرثومہ حیات کو تیزی کے ساتھ بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور چند مہینوں میں کروڑوں اربوں سال کا لمبا سفر طے ہو جاتا ہے۔ جب خدا کا امر بغیر رفاقت کے اپنی رفتار سے آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک طویل سفر اور عرصہ طے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب خدا کے امر کو انسان کی رفاقت نصیب ہوتی ہے تو خدا کا امر چند مہینوں میں یہ سفر طے کر لیتا ہے۔ تراب سے جنسی اختلاط تک پہنچانے کو تو ایک سائنسدان ہی اپریشیٹ کر سکتا ہے، یا کوئی ماہر جینیات ہی اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ قرآن کیا کہہ گیا ہے۔ یہاں تک پہنچا کر انسان کو اختیار و ارادہ دے کر خدا نے کہا اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت نمبر 40، اب تمہارے عمل کا میدان آ گیا ہے، جیسا چاہو ویسا کرو۔ یعنی جنسی اختلاط تک پہنچانے تک تو خدا کی مشیت چلتی رہی، لیکن اب آگے انسان کی مشیت چلے گی۔ اب جنسی اختلاط کے بغیر زندگی کی کوئی شاخ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جنسی اختلاط سے ولادت کے لیے خدا کا قانون یہ ہے کہ جب تک مرد و عورت یا نر و مادہ کا اختلاط نہیں ہوگا بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ نر و مادہ کا اختلاط ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، خدا اپنی قدرت سے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، سورہ 2 آیت 117، لیکن جب وہ زندگی کو نر و مادہ کے اختلاط تک لے آیا تو اب خدا بھی نر و مادہ کے بغیر اپنی قدرت سے بچے کی ولادت نہیں کرتا۔ اس نے کہہ دیا کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کی بیوی نہیں ہے، یعنی اب بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونا مرد و عورت یا نر اور مادہ کے اختلاط پر منحصر ہوگا۔ خدا بھی اب یہ نہیں کرتا کہ اختلاط کے بغیر ولادت کے عمل کو مکمل کر دے۔ اب نسل کے آگے بڑھنے کا اصول یہ ہے کہ ثم جعلکم ازواجا، سورہ 35 آیت نمبر 11، ازواج کے اختلاط کے نتیجے میں نطفے کے ذریعے سے ہی ایسا ہوگا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، سورہ 35 آیت نمبر 11۔ رحم مادر میں جنین کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے، اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کس طرح وضع حمل ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے علم میں آج ہے۔ جو کام طبعی قوانین کے تحت ہوتا ہے اس کا علم خدا کو ہوتا ہے، لیکن جب انسان طبعی قوانین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ علم انسان کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے تمام اسماء کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کو دے دی ہے، سورہ 2 آیت نمبر 31۔ جب تک انسان طبعی قوانین کا علم حاصل نہ کر لے وہ کام صرف خدا کے علم میں ہوتا ہے، اور جب انسان کا طبعی قوانین سے متعلق علم بلند ہو جائے تو جو کام خدا کے علم میں ہوتا ہے وہ انسان کے علم میں بھی آ جاتا ہے۔ الا بعلمہ ہی کہہ کر بتا دیا کہ طبعی قوانین کے مطابق جو کام ہوتا ہے وہ ہمارے علم کے مطابق ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے عمل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ہماری قدرت کے مطابق نہیں ہوتا۔ کائنات میں عمل صرف انسان ہی کا چلے گا۔ اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت نمبر 40۔ اب کائنات میں خدا کا قانون چلے گا تو انسان کا عمل چلے گا۔ کائنات میں قوانین دے دیے گئے ہیں، اب صرف انسان کے عمل صالح کی ضرورت ہے۔ گویا اب خدا کے قوانین اور انسانی عمل کی رفاقت کا راج ہوگا۔ کسی کی عمر یا تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب، سورہ 35 آیت نمبر 11۔ اس آیت کے غلط مفہوم نے ہمارے لیے الجھنیں پیدا کر دی ہیں۔ ضرب المثل ہے کہ موت کا دن مقرر ہے۔ موت کا دن تو لکھا ہوا ہے اور لکھا ٹل ہی نہیں سکتا، یعنی عمر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بات تقدیر میں تھی، یہ بات قسمت میں تھی، خدا نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے، یعنی عمر ہی کا نہیں بلکہ ہر چیز کا فیصلہ پہلے سے کیا ہوا ہے۔ یہ تصور قرآن کی اس بنیادی تعلیم کے خلاف ہے کہ خدا نے انسان کو اختیار و ارادہ عطا فرمایا۔ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر انسان کا اختیار و ارادہ کہاں گیا؟
تقدیر اور قسمت کا تصور ساتھ ہو تو انسان منافق بن جاتا ہے۔ بیمار ہوتا ہے تو ایک طرف تو اس کو خدا کا لکھا ہوا سمجھتا ہے اور دوسری طرف دوا دارو کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اگر انسان لکھے ہوئے کے مطابق بیمار ہوا ہے تو اس کی شفا یا اس کی موت کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہوگا، تو پھر علاج کے لیے بھاگ دوڑ کس لیے؟ اگر لکھے ہوئے کے خلاف بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تو یہ تو خدا کے خلاف ایک چیلنج ہوا کہ لکھے ہوئے کو ہم مٹا کر دکھائیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ خدا نے ہر چیز کے لیے یعنی بیماری، صحت اور موت کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں۔ جب تک انسان صحت دینے والے قوانین کی حفاظت میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، صحت مند رہتا ہے، اور جب انسان بیماری دینے والے قوانین کی زد میں اپنے آپ کو لے آتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری دور کرنے والے قوانین بھی ہیں، ان کے مطابق شفا ملتی ہے۔ جو لوگ بیماری دور کرنے والے قوانین کا علم رکھتے ہیں ان کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بیماری دور کرنے والے خدا کے قوانین کو جانتا ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ طبعی قوانین کے تحت ہوتا ہے، اور طبعی قوانین کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت خدا نے انسان کو دی ہوئی ہے۔ کتاب سے مراد قانون ہے، اور فی کتابن سورہ 35 آیت نمبر 11 سے مراد ہے کہ طبعی قوانین طے کیے جا چکے ہیں۔ عمر کو گھٹانے اور بڑھانے والے قوانین طبعی قوانین کی کتاب میں درج ہیں۔ اس کے مطابق جو چاہے عمر گھٹا اور بڑھا سکتا ہے۔ اگر عمر لکھی ہوئی ہو تو انسان کبھی خودکشی نہ کر سکے، یہ تو جب چاہے مر سکتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر قاتل سے قتل بھی لکھا ہوا ہوتا ہوگا، تو پھر قاتل کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ دراصل خدا نے تو پیمانے معیار مقرر کر دیے ہیں۔ اب یہ انسان کے اختیار و ارادے پر منحصر ہے کہ وہ کون سے پیمانوں کا انتخاب کرتا ہے۔ جیسے پیمانے کا انتخاب کیا جائے گا، پھر اس پیمانے کا نتیجہ نہیں بدل سکتا، لیکن پیمانے کا انتخاب انسان کے ہاتھ میں ہے۔ عمر بڑھانے والے پیمانے کا انتخاب کرو گے تو عمر بڑھے گی، اور عمر گھٹانے والے پیمانے کا انتخاب کرو گے تو عمر گھٹ جائے گی۔ بیماری دینے والے قوانین کی زد سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو بیمار ہو جاؤ گے، صحت دینے والے قوانین کی حفاظت میں رہو گے تو صحت مند رہو گی۔ آیت نمبر 12۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ کائنات میں اسی طرح کی مختلف اسکیمیں ہیں۔ مثلا سمندر میں پانی کی دو روئیں یکساں نہیں ہوتی۔ ایک رو کا شیریں پیاس بجھانے والا پانی پینے کے لیے خوشگوار، اور دوسری رو کا کھارا کڑوا پانی، اور تم دونوں سے کھانے کے لیے تازہ مچھلی کا گوشت حاصل کرتے ہو اور موتی نکالتے ہو جنہیں تم زینت کے لیے پہنتے ہو۔ پھر تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ کس طرح سینہ بحر کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے تلاش معاش کر سکو، اور تاکہ تمہاری کوششیں بھرپور نتائج کی حامل ہو سکیں۔ جس طرح سمندر میں میٹھے اور نمکین پانی کی روئیں ہوتی ہیں، اسی طرح زیر زمین بھی روئیں ہوتی ہیں۔ ایک جگہ کنواں کھودا جائے تو میٹھا پانی، اور تھوڑے فاصلے پر کھودا جائے تو کڑوا کھاری پانی۔ میٹھے اور کڑوے پانی کی روئیں اپنی حدود سے تجاوز کر کے کبھی آپس میں نہیں ملتی۔ موت اور زندگی آپس میں نہیں ملتی، یا تو زندگی ہے یا پھر موت ہے۔ آیت نمبر 13۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر۔ پھر تم ذرا دن اور رات کی گردش کو دیکھو کہ کس طرح رات کے پردے سے دن نمودار ہوتا ہے اور دن کے اندر چپکے ہی چپکے رات کی تاریکیاں گھس آتی ہیں۔
اور سورج اور چاند کو دیکھو کہ وہ کس طرح قانون خداوندی کی زنجیروں میں جکڑے ایک مدت معینہ کے لیے رواں دواں چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ جس کا قانون و اقتدار تمام کائنات میں کار فرما ہے، اور اس نے تمہارے لیے زمان ربوبیت عطا کر رکھا ہے۔ رہی وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا صاحب اقتدار و اختیار سمجھتے ہو تو وہ ذرہ بھر بھی اختیار و اقتدار نہیں رکھتی۔ آیت نمبر 14۔ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم انہیں پتھر کے بتوں یا زمین میں دفن مردے پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر بفرض محال وہ سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت میں زندہ و مردہ بزرگ جنہیں خدائی میں شریک سمجھا گیا ہوگا وہ صاف کہہ دیں گے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ انہیں خدا کا شریک بنا لیا جائے۔ اے رسول، اس قسم کی باتیں تمہیں صرف خدا کی طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہو سکتی تھیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں جو تمہیں ایسی باتیں بتا سکتا۔ آیت نمبر 15۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اپنی پرورش اور زندگی کے لیے ایک ایک سانس میں خدا کی مدد کے محتاج ہو۔ اس کا سلسلہ کائنات بلا کسی مدد کے بڑے حسن و خوبی کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اور ایسے نتائج مرتب کر رہا ہے کہ ہر غور و فکر کرنے والے کی زبان پر بے ساختہ زمزمہ تبریک و تحسین آ جائے۔ فقراء، یہ لفظ فقیر کی جمع ہے۔ درخت یا پودے کے ارد گرد ایک گول سا گڑھا بنا لیا جاتا ہے تاکہ اس میں پانی دیں تو وہ بہہ نہ جائے بلکہ اس میں ٹھہر جائے اور نیچے جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اس گڑھے کو، اس کھالے کو فقر کہتے ہیں، جو بہتی ندی کے تمام پانی کو روک نہیں لیتا بلکہ ضرورت بھر لے لیتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد۔ اس کی قوتوں اور تمہاری بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے جو تم سے بہتر ہو۔ اگر جگہ لینے والی مخلوق بہتر نہ ہو تو ابس کام کرنے کی خدا کو کیا ضرورت۔ آیت نمبر 17۔ وما ذلك على الله بعزيز۔ یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 18۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير۔ دنیا و آخرت میں جب ہمارا قانون بالادست ہوگا تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی اپنے اعمال کے بوجھ کے نیچے دب رہا ہو اور کسی کو خواہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو بوجھ بٹانے کے لیے بلائے تو کوئی شخص ایسا نہیں کر سکے گا۔ اے رسول، تمہاری تنظیر سے تو صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو قوانین خداوندی کے اندھے کے نتائج اور زندگی کی ان غیر مرئی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہوں جو اعمال کے نتائج کے طور پر بعد میں سامنے آتی ہیں۔ ایسے لوگ نظام صلاحت کو قائم کرتے ہیں، اور جو دوسروں کی نشو و نما کرتا ہے تو اس سے خود اس کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یاد رکھو، تمام معاملات قانون خداوندی کے مطابق طے پاتے ہیں، اور خدا کا قانون ہی معاملات کے لیے آخری پناہگاہ ہوتا ہے۔ قانون مکافات کا اصول یہ ہے کہ جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے، اس کی جگہ عمل کے نتائج کو کوئی اور نہیں بھگتتا۔ اسی دنیا میں دیکھ لیں
کہ جو اپنی صحت خراب کرتا ہے تو اسی کی صحت خراب ہوتی ہے، دوسرا اس کے لیے ہمدردی کے الفاظ تو کہہ سکتا ہے، دوائی لا کر دے سکتا ہے، مگر جو درد اس کو ہو رہا ہوتا ہے اس کو نہیں بانٹ سکتا۔ درد تو اسی کو برداشت کرنا ہوگا جس کو درد ہو رہا ہے، یا صبح کی سیر کوئی کرتا ہے تو اس سے اسی کی صحت بہتر ہوگی، کسی دوسرے کی نہیں، یا کوئی اپنی صحت کو اپنے بہت زیادہ پیارے کی طرف منتقل نہیں کر سکتا۔ اسی کو تو انفرادیت کہتے ہیں۔ ہر فرد کے ہر عمل کا اثر اس کی اپنی ذات پر ہوتا ہے، کسی دوسرے پر نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 19۔ وما يستوي الأعمى والبصير بتاؤ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ وہی خداوندی کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والے آنکھوں والے ہیں اور مفاد پرستیوں کی راہ اختیار کرنے والے اندھے ہیں، تو کیا نتائج کے اعتبار سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 20۔ ولا الظلمات ولا النور بتاؤ کیا تاریکی اور روشنی ایک جیسی ہوتی ہے؟ آیت نمبر 21۔ ولا الظل ولا الحرور بتاؤ کیا دھوپ اور سایہ یکساں ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 22۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور اور نہ زندے اور مردے یکساں ہوں گے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ یہ بات اس کو سنائی دیتی ہے جو اسے سننا چاہے، لہٰذا تو قبروں میں مردوں کو کسی طرح نہیں سنا سکتا کیونکہ وہ سن نہیں سکتے۔ اگر یہ برابر نہیں تو سورہ 35 آیت نمبر 19 والے لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 23۔ ان انت الا نذیر اے رسول تم غلط روش کے تباہ کن نتائج سے زندوں کو آگاہ کر سکتے ہو۔ زندوں سے مراد وہ جن میں زندہ رہنے کی چاہت اور صلاحیت دونوں باقی ہوں، سورہ 36 آیت نمبر 70۔ مردے یعنی جن میں زندہ رہنے کی چاہت اور صلاحیت نہ ہو، اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ آیت نمبر 24۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور ہم نے تجھے اس حق و صداقت کی حامل کتاب کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ تو لوگوں کو صحیح اور غلط روش زندگی کے خوشگوار اور تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں کوئی قوم بھی ایسی نہیں گزری جس میں تمہارے جیسا آگاہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ آیت نمبر 25۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اور اے رسول اگر یہ لوگ تیری تعلیم کو جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے ہو گزری قوموں نے بھی آگاہ کرنے والوں کی تعلیم کو جھٹلایا۔ ان کے رسول واضح دلائل، اخلاقی صحائف اور روشن اور تابناک قانون و ضوابط لے کر آئے، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ لوگ انبیاء کرام کو جھوٹا نہیں کہتے تھے بلکہ ان کی تعلیم کی تکذیب کرتے تھے۔ تمام انبیاء کرام مکارم اخلاق کی بلندیوں پر ہوتے تھے، اسی لیے نبوت ملنے سے قبل بھی وہ اپنے معاشرے میں صادق اور امین کہہ کر پکارے جاتے تھے۔ تو یہ بات نہیں کہ لوگ انبیاء کرام کو جھوٹا کہتے تھے، کہتے وہ یہ تھے کہ جو تعلیم تم پیش کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ اس تعلیم کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو تم تباہ ہو جاؤ گے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کی تو تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، تو تمہاری یہ بات غلط ہے۔ نہ تو تیری پیش کردہ تعلیم کے خلاف زندگی بسر کرنے سے تباہی آئے گی، اور نہ تیری پیش کردہ تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے سے زندگی خوشگوار ہوگی۔ وہ تعلیم کا انکار نہیں کرتے تھے کیونکہ انکار کرنے والا تو مکذب نہیں،
بلکہ کافر کہلاتا ہے۔ تکذیب کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک شوگر کا مریض ہے، اسے کہا جائے کہ بھئی میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو ورنہ تمہاری شوگر زیادہ ہو جائے گی اور پھر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ مریض جواب میں کہتا ہے کہ تمہارا مشورہ جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ میٹھی چیزیں استعمال کی ہیں اور دوسرے مریضوں کو بھی شوگر استعمال کرتے دیکھا ہے۔ میرے مشاہدے میں یہ کبھی نہیں آیا کہ مجھے یا کسی دوسرے مریض کو کوئی نقصان پہنچا ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، نہ ایسا ہوا ہے نہ ایسا ہوگا۔ یہ ہے تکذیب۔ کہنے والے رسول کو جھوٹا نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے یہ تھے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ تباہی آئے گی وہ غلط ہے، ہم پر تباہی نہیں آئے گی۔ ایمان کے معنی یہ نہیں کہ ہم 5 ایمانیات، اللہ، فرشتے، آخرت، رسل اور خدا کی کتابوں کو مانتے ہیں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ جب قرآن کہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، سورہ 6 آیت نمبر، ظلم کی کھیتی کبھی پنپ نہیں سکتی، وہ تباہ ہو کر رہتی ہے۔ اس بات پر یقین ہو کہ ظلم کبھی پروان نہیں چڑھتا۔ اگر ہم قرآن کی تعلیم کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو یہ تکذیب ہے۔ الزبر معنی ہے کتابیں، یہ لفظ زبور کی جمع ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کا نام زبور تھا، مگر ایسا نظر نہیں آتا۔ عربی زبان میں جلی کتاب، لکھی ہوئی کتاب کو زبور کہتے ہیں۔ آگے زبور کی تشریح کتاب المنیر سورہ 35 آیت 25 کہہ کر دی۔ کتاب کے معنی قوانین اور المنیر کے معنی روشن، واضح کے ہیں۔ آیت نمبر 26۔ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ نہ مانا تو ہمارے قانون مکافات نے انہیں پکڑ لیا، پھر پوچھو تاریخ کے اوراق سے کہ ہماری گرفت کیسی تھی۔ آیت نمبر 27۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ غور کرو کہ بادلوں سے ایک جیسا پانی برستا ہے، لیکن اس ایک جیسی بارش سے مختلف انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں مادہ تخلیق ایک ہونے کے باوجود مختلف رنگوں کے خطے ہیں، کوئی سفید، کوئی سرخ اور کوئی کالا بھجنگ۔ لہذا اصل ایک ہونے کے باوجود انسانوں کے ذہن اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ خدا نے کہا کہ ہمارے قوانین جو ہم نے بنا دیے ہیں ان کے مطابق نتیجہ برآمد ہو کر رہتا ہے۔ یہ بات ذہنی نہیں کہی، تصوراتی نہیں کہی، بلکہ محسوس کائنات سے شہادتیں پیش کیں اور اپنے قانون کی محکمیت کی شہادتیں پیش کیں کہ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ سورج کی تپش نے سمندر سے پانی بھاپ کی شکل میں اٹھانے سے انکار کر کے تکذیب کی ہو؟ بادل نے ٹھنڈا ہونے پر بارش نہ برسا کر تکذیب کی ہو؟ زمین نے بارش کا پانی ملنے پر اپنی روئیدگی کو باہر نہ نکال کر تکذیب کی ہو؟ تو اے انسانوں، تم بھی خدا کے قوانین کے خلاف روش اختیار کر کے تکذیب کے مرتکب مت بنو۔ آیت نمبر 28۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اسی طرح جیسا کہ اختلافات بیان کیے گئے ہیں، انسان، حیوان اور مویشی بھی مختلف قسموں کے ہیں۔ اللہ کے قوانین کے سامنے بھی صرف وہی لوگ جھکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یہ غور و فکر کرنے والے علماء ہی جان سکتے ہیں کہ خدا کا قانون کس قدر غلبے کا مالک ہے، اور جو اس کے مطابق چلتا ہے وہ اسے کس قدر سامان حفاظت عطا کرتا ہے۔ علماء کون ہیں؟ مذہب اگرچہ عربی لفظ ہے لیکن یہ لفظ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ علماء کا لفظ قرآن میں صرف 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک تو بنی اسرائیل کے احبار و رہبان کے لیے علماء کا لفظ آیا ہے جو اپنے ہاتھوں سے حکم لکھتے اور کہتے کہ یہ خدا کا حکم ہے، سورہ 26 آیت نمبر 197۔ اور دوسرے مقام پر سائنسدانوں،
محققین، ریسرچر، تاریخ دان اور زندگی کی شعبوں میں سوچ بچار کرنے والوں کے لیے علماء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ 35 آیت نمبر 27-28۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں علماء کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے۔ قرآن نے بارش، زمین، زراعت، پہاڑ، چٹانیں، انسان کی تخلیق، حیوانات اور دیگر جاندار محسوس اشیاء کو غور و فکر کرنے کے لیے شہادت میں پیش کیا ہے۔ جو لوگ محسوس شہادات پر غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے کہا عبادہ العلماء، سورہ 35 آیت نمبر 28، یعنی ان لوگوں کو قرآن علماء کہتا ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد ان کے سامنے آتا ہے کہ خدا کا غلبہ اتنا ہے کہ کوئی اس کے قانون سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ عزیز، سورہ 35 آیت نمبر 28۔ اس نے ساری کائنات کو اپنے قانون کی زنجیروں میں اس لیے جکڑ رکھا ہے کہ اس کی مخلوق کی حفاظت ہو جائے۔ غفور، سورہ 35 آیت نمبر 28۔ قرآن دعوت فکر دینے کے لیے کہتا ہے کہ مٹی سے تمہاری تخلیق نشانی ہے، سورہ 30 آیت نمبر 20۔ مرد اور عورت سے تمہاری تخلیق نشانی ہے، سورہ 30 آیت نمبر 21۔ تخلیق ارض و سماء اور انسانوں کی زبانوں میں اختلاف، انسانوں کے رنگوں کا اختلاف نشانیاں ہیں، سورہ 30 آیت نمبر 22۔ قرآن کہتا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان کے اندر نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں ان علماء کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، جو عقل و علم سے کام لیتے ہیں، لقوم یعقلون، جو سماعت اور بصارت سے کام لیتے ہیں، لقوم یسمعون۔ یہ ہیں وہ علماء جن کو ہماری نشانیوں میں حقیقت نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں تو سائنسدان کو عالم کہا ہی نہیں جاتا، یہ تو ہمارے ہاں علماء اکرام ہی علماء ہوتے ہیں۔ ان کو 9 سالوں میں مدرسوں کے اندر صرف نحو، عروج، منطق، فلسفہ، علم کلام، حیت، مناظرہ، اصول فقہ، فرائض اور آخری سال میں تبارکن قرآن کی صرف سورۃ البقرہ تفسیر بیضاوی سے پڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو سند مل جاتی ہے کہ امت پر یہ علماء اکرام جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں، جسے چاہیں حلال قرار دے دیں، جس کو چاہیں کافر قرار دے دیں۔ اس کے برعکس قرآن علوم سائنس کے جاننے والوں کو علماء کہتا ہے۔ سائنسدان خدا کے عزیز ہونے کی، غفور ہونے کی علا وجہ البصیرت شہادت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 29۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ یقیناً جو لوگ قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہیں اور نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے انہیں عطا کیا ہے، مضمر صلاحیتیں ہوں یا ان کی محنت کا محاصل، اسے سب کے سامنے بھی اور اندل مصلحت پوشیدہ بھی نوع انسان کی ربوبیت اور نشو و نما کے لیے کھلا رکھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ یتلون کتاب اللہ ہے، ہمارے ہاں تو تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہی لیے جاتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں تلاوت کے معنی کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ لہٰذا تلاوت قرآن کریم کے معنی ہے قرآن کی پیروی کرنا، اس کا اتباع کرنا، پڑھنا تاکہ اس کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اس کا اتباع کیا جائے۔ رزق عربی زبان میں صرف کھانے پینے کی چیزوں کو ہی رزق نہیں کہتے، بلکہ جسم کی پرورش، نشو و نما کے لیے جن مادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب رزق میں شامل ہیں۔ لہٰذا وہ سامان جس سے جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو وہ رزق کہلاتا ہے، بشرطے کہ وہ بر وقت ملے اور بقدر ضرورت ملے۔ آیت نمبر 30۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اس تجارت میں انہیں نہ صرف ان کی محنت کا پورا معاوضہ ملتا ہے بلکہ بفضل عزتی اس سے زیادہ اور بہت کچھ ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ قانون خداوندی کا اتباع کرتے ہیں وہ ہر قسم کی تخریب سے محفوظ بھی رہتے ہیں اور انہیں ان کی محنت کا بھرپور نتیجہ بھی ملتا ہے۔ اجورہم، اجرت کا قرآنی مفہوم محنت کا ماحاصل ہے۔ اسلامی نظام میں محنت کا ماحاصل پورا ملتا ہے۔ اگر محنت کے ماحاصل میں ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو مزید دے دیا جاتا ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، سورہ 35 آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 31۔
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ یہ وہ کتاب قانون ہے جسے ہم نے تیری طرف بذریعہ وحی بھیجا ہے، یہ سر تاپا حق و صداقت پر مبنی ہے اور اس تمام تعلیم کو عملاً سچ کر دکھانے والی ہے جو اس سے پہلے سابقہ انبیاء کی وساطت سے آتی رہی ہے۔ یہ کتاب اس خدا کی طرف سے آئی ہے جو اپنے بندوں کے تمام تقاضوں سے باخبر اور ان کے حالات سے بھی واقف ہے۔ مصدقاً معنی ہے سچا کر دکھانا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن سابقہ کتب کو ان کی موجودہ حالت میں سچا کہہ رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سابقہ کتب میں جو تعلیم یا دعاوی تھے ان سب پر اگر عمل کیا گیا تو یہ قرآن ان کو سچ کر دکھائے گا، کیونکہ قرآن میں بھی تو سابقہ انبیاء کی تعلیم ہی ہے۔ آیت نمبر 32۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ ہم نے کتاب قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا، یعنی امت مسلمہ، لیکن اس امت کی یہ حالت ہوگی کہ ان میں سے کچھ تو قرآن کے مطابق عمل کرنے میں آگے بڑھ جائیں گے، کچھ میانہ روی اختیار کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اسے چھوڑ کر اپنے آپ پر ظلم کریں گے۔ جو آگے بڑھ جائیں گے وہ بلند مدارج کے مستحق ہوں گے۔ استفینا کسی خاص اور اہم کام کے لیے انتخاب کرنے کو کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں، اور یہی لفظ امت مسلمہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ استفا کا لفظ عبادنا یعنی وارث کتاب امت کے لیے استعمال کرنا بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ سورہ 2 آیت 143۔ سابقن بالخیرات وہ جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، پائنیئرز۔ مقتصدن بین بین چلنے والے یعنی آگے بڑھنے میں درمیانی لوگ۔ آگے بڑھ جانے والوں پر فضل ہوگا یعنی ان کو ان کی محنت سے بھی زیادہ ملے گا۔ آیت نمبر 33۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ یہ امت ایک ایسا معاشرہ قائم کرے گی جس میں ان کے لیے خوشگواریاں اور سرداریاں ہوں گی، ایسی سرداریاں جن کے نشان سونے اور جواہرات کے کنگن اور حریر و اطلس کے ملبوسات ہوں گے۔ سورہ 22 آیت نمبر 23۔ آیت نمبر 34۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ وہ زندگی کی ان شادابیوں اور سرفرازیوں کو دیکھ کر والہانہ طور پر پکار اٹھیں گے کہ کس قدر درخور حمد و ستائش ہے خدا کا یہ نظام، جس نے ہماری تمام پریشانیوں اور افسردگیوں کو دور کر دیا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ نظام تخریبی عناصر سے حفاظت کا سامان بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور محنتوں کے بھرپور نتائج بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 35۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ یہ اس نظام کی برکات ہیں کہ ہمیں ایسا معاشرہ نصیب ہو گیا ہے جس میں نہ کوئی جگر پاش مشقت ہے اور نہ ذہنی کاوش اور نفسیاتی افسردگی۔ سورہ 20 آیت نمبر 118۔ دار المقامت من فضلہ، ٹھہرنے کے لیے ایسا مقام جو محفوظ بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ خدا کے فضل سے ایسا مقام مل جانا بڑی ہی نعمت ہے۔ دار المقامت کی دو خصوصیات بتائیں۔ ایک تو اس میں نصب نہیں ہوگی، نصب کہتے ہیں جگر پاش مشقتوں کے بعد کچھ حاصل ہونا،
یعنی ایسی مشقت جس سے کلیجہ شک ہو جائے نہیں ہوگی۔ دوسری خصوصیت یہ بتائی کہ اس میں لغوب نہیں ہوگا، یعنی ذہنی نفسیاتی تکان نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ دارالمقامہ میں نہ تو سخت مشقت کرنے کا سامنا ہوگا اور نہ نفسیاتی افسردگی ہوگی۔ یہ کیفیت اس دنیا کے قرآنی معاشرے میں بھی ہوگی اور اخروی زندگی کی جنت میں بھی۔ آیت نمبر 36۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى علیہم فیموتوا ولا يخفف عنہم من عذابها كذلك نجزی کل کفور۔ ان کے برعکس جو لوگ اس نظام کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے ایسا تباہ کن عذاب ہے کہ جس میں نہ ہی ان کو موت آئے گی کہ مر کر عذاب سے چھٹکارا پا جائیں، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہی کی جائے گی کہ انہیں کچھ چین مل جائے۔ سورہ 14 آیت 17، سورہ 20 آیت نمبر 74، سورہ 87 آیت نمبر 13۔ یہ تباہ کن عذاب کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں ہے، یہ ہمارا غیر متبدل قانون ہے کہ جو قوم بھی غلط راستہ اختیار کرتی ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اہل جہنم کو موت آتی ہے پر نہیں آتی، ایسی زندگی کا قرآن نے کوئی نام نہیں رکھا۔ پچھلی چند آیات میں جنت کا ذکر تھا، اب اگلی چند آیات میں جہنم کا ذکر آتا ہے۔ جہنم کی کیفیت یہ بتائی کہ کسی کی زندگی کا خاتمہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ موت نہیں آئے گی اور نہ ہی جہنم کے عذاب میں کچھ تخفیف ہی کی جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ خدا سزا نہیں دیتا، بلکہ جسے ہم سزا کہتے ہیں وہ ہمارے اعمال کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے سنکھیا کھا لیا ہے تو اس کا فطری نتیجہ موت ہے۔ اس فطری نتیجے کو قرآن جزا کہہ کر پکارتا ہے، کیونکہ غلط کام کا نتیجہ خدا کے قوانین کے مطابق برآمد ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے تمہیں یہ نتیجہ بھگتنا پڑا۔ خدا کی طرف کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس کے قانون میں تھی، اس کا قانون تھا کہ سنکھیا کھانے سے ہلاکت ہوگی، آگ میں انگلی ڈالنے سے وہ جل جائے گی۔ قرآن کریم اخروی جہنم کا عذاب یا جنت کی خوشگواریوں کا ذکر کرتا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے کہ آخرت میں فی الواقعہ وہ کس نوعیت کی ہوں گی، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر آخرت کی زندگی کے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا نے اخروی زندگی کو صرف مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے، لیکن یہ جنت اور جہنم تو اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو عذاب کی، تفکرات کی، پریشانیوں کی، اضطرابی کیفیت کی، زق نفس کی زندگی ہے اسے آپ جہنم کی زندگی کہیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک حد تو وہ ہے جہاں اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن ایک حد وہ ہے جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ مقام آتا ہے، یہ مہلت کا وقفہ ختم ہونے کے بعد مقام آتا ہے۔ ایسا مقام آ جانے پر غلط معاشرے میں زندگی تلخ ہو جاتی ہے، جب معاشرے میں اس قسم کی تکالیف اور مصائب ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں تو انسان کہہ دیتا ہے کہ اس زندگی سے تو موت ہی بھلی، لیکن ایسے معاشرے میں موت بھی نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص وہاں مجرم بن کر جائے گا اس کے لیے جہنم کا وہ علم انگیز عذاب ہوگا جس میں انسان نہ تو زندہ ہی ہوگا اور نہ ہی مردہ ہوگا۔ سورہ 20 آیت نمبر 74، سورہ 87 آیت نمبر 13۔ انسانیت کی سطح کی زندگی تو شرف و مجد کی حامل زندگی ہوتی ہے، ورنہ سانس لینا تو زندگی نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ہے کہ چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرے گا نہیں۔ سورہ 14 آیت نمبر 17۔ طبعی موت تو ایک دفعہ آئی اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی عذاب نہیں ہوتا، لیکن جہاں جہنم کے معاشرے کی یہ کیفیت ہو کہ چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے لیکن مرتے بھی نہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ ایسی زندگی نہ تو مسلسل زندگی ہے اور نہ مسلسل موت ہے۔ اس زندگی کا قرآن نے کوئی نام نہیں رکھا، کیونکہ یہ زندگی ہی نہیں ہے تو اس کا نام کیا ہوتا۔ غلط معاشرے کی زندگی کو قرآن جہنم کہہ کر پکارتا ہے، اور یہی کچھ وہاں اخروی زندگی میں بھی ہوگا، لیکن اخروی زندگی کی جنت اور جہنم کی کیفیت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال اس کیفیت میں تو ہم سب گرفتار ہیں، روز ہم پر بیتتی ہے۔ قیامت موجود تو یہاں ہے، قیامت موجود کا نقشہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن موت آئے گی نہیں۔ اگر کوئی قیامت موجود سے فرار ہونا چاہے تو اول تو اپنے ملک کے دروگے باہر نہیں نکلنے دیں گے، اور اگر کسی طرح سے نکل بھی گئے تو دوسرے ملک کے دروگے واپس جہنم میں دھکیل دیں گے۔ آج تو کوئی ہجرت کرنا بھی چاہے تو وہ بھی ممکن نہیں رہا۔ جب خدا انسانوں کے بارے میں جنت و دوزخ کی کیفیت بیان کرتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ جنت و دوزخ سے گزر چکا ہے، اس لیے اس کو تجربہ ہے
اور تجربے کی بنیاد پر وہ جنت اور دوزخ میں انسانوں کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ ان کیفیات کو خدا اپنے علم کی بنا پر بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ وہ تو ہر قسم کے انسانی جذبات سے پاک ہے۔ جذبہ شکر لوگوں کے اندر احترام پیدا کرتا ہے، جبکہ جذبہ کفور کا نتیجہ نفرت، حسد، تنگ نظری ہوتا ہے۔ قذالک نجزی کل کفور، سورہ 35 آیت نمبر 36۔ یہاں لفظ کفور کہا ہے، کافر نہیں کہا گیا ہے۔ کفور ناشکرے کو کہتے ہیں۔ کفر کے معنی ہے نعمائے خداوندی کو ڈھانپ کر رکھنا، چھپا کر رکھنا، ظاہر نہ ہونے دینا، جہاں ان کو پہنچانے کے لیے کہا تھا وہاں نہ پہنچانا، جتنا کچھ سمیٹا جا سکے سمیٹ کر اس کو دبا کر رکھ لینا۔ ایسا رویہ کلّا کفور سورہ 35 آیت نمبر 36 ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ جن کو نعمائے خداوندی ملی ہوئی ہیں وہ ان کو اس طرح ظاہر کریں کہ اس کے اندر سے وہ نعمتیں از خود ٹپک پڑیں، اور نا شکر گزاری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نعمائے خداوندی دی گئی ہیں اس میں سے صرف نہ کیا جائے اور انہیں چھپا کر رکھا جائے، ڈھانپ کر رکھا جائے۔ کفور کو بہت سنگین جرم کہا گیا ہے۔ جب انسان اپنی محنت کے محاصل کو دوسروں کی ضرورت کے لیے کھلا رکھتا ہے تو اس میں اضطراب کی بجائے فراخ دلی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، سورہ 76 آیت نمبر 9۔ دلوں میں اس قدر فراخی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ نہ تو جزا کے اور نہ شکریہ کے مطمئن ہوتے ہیں۔ جب معاشرے کے افراد کو احساس ہو جائے کہ فلاں شخص نے فلاں کام ہمارے لیے کیا ہے، یہاں تک کہ اپنی محنت کے محاصل کو بھی دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھلا رکھتا ہے، تو معاشرے کے دلوں میں ایسے شخص کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر معاشرے کے افراد صرف اپنے لیے ہی سب کچھ کریں اور سمیٹ کر رکھ لیں تو پھر فراخ دلی کی بجائے نفرت، حسد، تنگ نظری کی شکایت معاشرے میں عام ہوگی۔ جس معاشرے میں ہر شخص دوسروں کا احترام اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہو تو معاشرے میں محبت و مودت کا جذبہ ابھر کر آئے گا۔ معاشرے کا ایسا ہونا انسان کی اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے بڑی چیز ہے۔ جس معاشرے میں ہر فرد دوسرے سے شاکی ہو تو پھر نگاہ میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسے جہنم میں ایک اضطراب کی آگ چاروں طرف سے دلوں کو لپیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ سورہ 104 آیات 6-7۔ آیت نمبر 37۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ یہ وہاں تباہ کن عذاب میں چیخیں چلائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ایک بار یہاں سے نکال دے، پھر دیکھ ہم کس طرح اپنی سابقہ روش کے خلاف تیرے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اچھے کام کرتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ تم میں سے جو ہمارے قانون کے مطابق نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ اس کے لیے کافی ہوتی، اور پھر تمہارے پاس وہ رسول بھی آ گیا تھا جس کی تم نے ایک نہ مانی، سو اب تم اپنے اعمال کے نتائج بھگتو، اس لیے کہ ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 38۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ یقیناً اللہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں چھپی ہوئی ہر بات کا علم رکھتا ہے، اسی طرح وہ انسانوں کے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ خیالات تک سے بھی واقف ہے۔ آیت نمبر 39۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ وہ اپنے قانون مکافات کی روح سے ایک قوم کو دوسری قوم کا جان نشین بناتا ہے، سو جو قوم اس کے قوانین سے انکار کر کے اپنی خود ساختہ روش پر چل نکلتی ہے اسے اس کے تباہ کن نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔
یاد رکھو صحیح روش سے انکار کا نتیجہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ وہ قوم انعامات خداوندی سے محروم رہے، لہٰذا جوں وہ قوم کفر کی روش میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے نقصانات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مقتن سورہ 35 آیت نمبر 39۔ عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ اس سے خدا کا بغض بڑھتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ خدا انسانوں کے تمام مذموم جذبات سے پاک ہے۔ انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے مذموم جذبات کو خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال قوانین خداوندی سے ہم آہنگ نہیں ہیں، تو جس قدر تم غلط روش پر چلتے چلے جا رہے ہو، قوانین خداوندی سے تمہاری دوری اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے اس لفظ کے معنی۔ خدا بغض، حسد اور انتقام کے جذبوں والا خدا نہیں، وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ خدا کے قوانین سے انسان کی بڑھتی ہوئی دوری سے خود اس کا اپنا نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ تو خدا ہے، اگر بغض، حسد اور انتقام کے جذبات کو کسی انسان کی طرف بھی منسوب کیا جائے تو اس کو اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا۔ آیت نمبر 40۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ غلط روش۔ لوگوں سے کہو کہ تم اقتدار خداوندی کے ساتھ جن دوسری ہستیوں کے اقتدار و اختیار کو شریک کرتے ہو، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں وہ کون سا شعبہ ہے جس میں وہ خدا کے شریک کار ہیں، یا کیا ہم نے غلط روش لوگوں کی طرف کوئی ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں یہ واضح لکھا ہوا پاتے ہیں کہ تم خدا کے ساتھ ان قوتوں کو شریک سمجھو؟ نہیں، ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ حقوق انسانیت میں کمی کرنے والے مفاد پرست لوگ خود بھی دھوکہ کھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ الا غرورا، خود بھی دھوکے میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 41۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا۔ کائنات کو دیکھو کہ اس نے عظیم الجثہ اجرام فلکی جس میں زمین بھی شامل ہے کو کس طرح اپنے قوانین کی زنجیروں میں یوں جکڑا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے مقام سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتا، اور اگر ان میں سے کوئی اپنے مقام سے ہٹ جائے تو کوئی قوت ایسی نہیں جو اسے پھر اس کے اصلی مقام پر لے جائے۔ اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ بردبار خدا، ساری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ آیت نمبر 42۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اے رسول، یہ تیرے مخالفین بڑھ بڑھ کر خدا کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کی طرف خدا کا کوئی پیغامبر آ جائے تو وہ اس طرح سیدھے راستے پر چل کر دکھائیں گے جس کی مثال دنیا کی کوئی اور قوم پیش نہ کر سکے، لیکن جب ان کے پاس خدا کا پیغامبر آیا تو ان کی نفرت کے اضافے کے سبب وہ اس سے دور بھاگنے لگے۔ آیت نمبر 43۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ اور انہوں نے زمین میں سرکشی اختیار کی اور ناہمواریاں پیدا کرنے کے لیے تدبیریں اختیار کیں،
لیکن ناہمواریاں پیدا کرنے والی تدبیریں خود ایسی تدبیریں کرنے والوں کو لے ڈوبا کرتی ہیں۔ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا یہ اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسا کچھ اقوام سابقہ کے ساتھ ہوا تھا وہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو؟ بس ایسا ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا کا قانون اٹل ہے، نہ تو اس کے قوانین کی نتیجہ خیزی میں کوئی تبدیلی ہوا کرتی ہے اور نہ ہی نتائج کی سمت بدلا کرتی ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی اور۔ آیت نمبر 44۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ انہو کان علیما قدیرا۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ اقوام سابقہ کی غلط روش کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ قومیں ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، لیکن انسان یا انسانوں کی کوئی جماعت تو ایک طرف کائنات کی کسی شے میں بھی اتنی قوت نہیں کہ وہ خدا کے قانون پر غالبہ کر اس کے قانون کی نتیجہ خیزی کو بے بس کر دے۔ یاد رکھو وہ اپنے بنائے ہوئے پیمانوں پر کنٹرول رکھتا ہے اور اپنے پیمانوں کی نتیجہ خیزی سے بھی آگاہ ہے۔ آیت نمبر 45۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو زمین کی پشت پر مخالفین کا کوئی آدمی بھی باقی نہ رہتا، لیکن وہ ان کو اپنے قانون کے مطابق معین مدت کا وقفہ دیتا ہے۔ جب ان کی مہلت کا وقفہ پورا ہو جائے گا تو ان کی بھی گرفت ہو جائے گی۔ تاخیر سے یہ نہ سمجھ لینا کہ مخالفین کے جرائم خدا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، نہیں، وہ تو اپنے بندوں کے تمام اعمال پر نگاہ رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ فاطر اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔